اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آج ہماری کلاس کا ٹاپک ہے اسماء الحسنہ کا، وہ ہے الرزاق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہایت خوبصورت نام الرزاق۔ ہمارے ذہن میں اس نام کے ساتھ صرف روٹی، کپڑا، کھانا پینا آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رزق کا کانسیپٹ بڑا لمیٹڈ ہے۔ اگر یہ آتا بھی ہے تو انسان ذرا سوچے کہ وہ کتنا کھلاتا ہے ہر ایک کو۔ ہمارے ہاں جب 10 لوگوں نے آنا ہوتا ہے نا، دعوت کرنی ہوتی ہے، تو ٹینشن پڑی ہوتی ہے، پورے گھر میں بھگدڑ مچی ہوتی ہے، کیا بنائیں، کتنا بنائیں، کتنی پیالیاں چاول بنائیں، کتنا سالن بنائیں، کتنے کلو بنائیں، پورا آئے گا نہیں آئے گا، صرف ایک وقت کا کھانا، وہ بھی۔ ایسا سوچیے اس رب کو جو ساری مخلوقات کو مستقل کھلا رہا ہے۔ ایک ویل کا کھانا صرف دیکھ لیں 4 ٹن ہے ایک دن میں۔ اور پھر الرزاق تو وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی کھلاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی خوراک پہنچا رہا ہوتا ہے، جس نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے۔ ورنہ کون ہے جو کھلا سکتا وہاں؟ ہمارا رب ہے۔ الرزاق کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ ایک تو ہے رزق کا پیدا کرنے والا۔ اچھا، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے رزق کا پورا انتظام کیا ہوا ہے، وہ رزق کو پیدا کرتا ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا ہے رزق پہنچانے کا ذمہ دار، سب کو رزق دینے والا اور بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اصطلاحی معنی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہم اویل کر رہے ہیں وہ رزق ہے۔ وہ الرزاق وہ ذات ہے جو مخلوق کی ضرورت کے مطابق دینے والا ہے۔ اور یہ مجھے بڑی پیاری بات لگی، کیونکہ ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے میں اگر کوئی 4-5 لیز اکٹھے لا کر دے دینا تو میں ایک ٹائم میں سارے کھا لیتی ہوں اور بچا کے نہیں رکھتی کہ کل کھا لوں گی، اور مجھے اس بات پہ ڈانٹ پڑتی ہے، اور میری ماما کہتی ہیں کہ تمہیں ایک دن میں نا ایک لا کر دینی چاہیے۔ تو وہ اپنی مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ اس کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، کون اس قابل ہے کہ اس کو پورا کتنا دیا جائے اور کون کس کو کتنا دینا ہے۔ اور پھر یہ کہ خزانوں کی رسائی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جتنے بھی خزانے ہیں سب کا پاسورڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور رزق دینے کا اختیار بھی الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کہ صرف اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے یہ سب دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ الرزاق وہ ہے جو کبھی رزق دیتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ڈرائیور، اس کو پتا ہوتا ہے نا گاڑی کیسے چلانی ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے اور کیسے لگانی ہے۔ ماں کو پتا ہوتا ہے زیادہ چاکلیٹ کھائی تو روٹی نہیں کھائے گی۔ الرزاق کو پتا ہے کہ کس کو کب کتنا دینا ہے اور کس سے کب کتنا لینا ہے اور کس کا کب روک لینا ہے۔ الرزاق وہ ہستی ہے جو سب کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری جس کی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ رزق ہے کیا۔ رزق ہر وہ چیز، اگر اس بات کو ہم ذہن نشین کر لینا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہ جائیں گے، کیونکہ رزق ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ سن رہی ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ رزق ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کی زبان ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پاؤں پہ ہیں، آپ کے آرگنز ٹھیک ہیں، کام کر رہے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، بال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت آپ کو ملی، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں، بجلی ہو، لائٹ ہو، فین ہو، کپڑے ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ رزق ہے وہ آپ کا۔ خوراک، لباس، گھر، سواری، اولاد، ہر چیز رزق ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے وہ کیا ہے، رزق ہے۔ ایک ہوتا ہے رزق خاص اور ایک ہوتا ہے رزق عام۔
परसेप्शन क्या आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा रिस्क आम वो जो खाना रोजाना पकता है वही दाल और वही सब्जी, अच्छा वो रिस्क आम। और रिस्क खास वो जो मेहमानों के आने पे पकता है ना, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा आज ये पकेगा स्पेशली, है ना। और वो कोक भी खुलेगी और जो मम्मा ने छुपा के रखी हुई है 7 अप वो भी सारा खुल के आएगी ना, तो वो भी पियेंगे। ये आम तौर पर परसेप्शन है कि ये होता है रिस्क खास, नहीं, खास लोगों को रिस्क खास मिलता है और आम लोगों को रिस्क आम मिलता है। रिस्क आम क्या है? जो हर नेको बद को मिलता है, अगलो पिछलो सबको जो मिला है। जैसे जिस्मानी रिस्क हो गया। रिस्क खास, ये तो दिलों का तोशा है, ये तो दिलों की ग़ज़ा है, ये तो वो तोहफा है जो खास लोगों को मिलता है। ईमान, इल्म, हिकमत, ये रिस्क खास है। इल्म के मुताबिक अल्लाह से डरना, किसी चीज़ का इल्म होना, नॉलेज, ईमान, और फिर हिकमत, कब, किस जगह पर, किस लहजे में, किस से क्या बात करनी है, किस वक्त क्या फैसला करना है, हिकमत। हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला की मार्फत को इंसान पा लेता है ना, तो किसी ने बेसाख्ती में एक मौके पर एक जुमला बोला और वो लिख लिया गया। वो कहते हैं कि जब से मैंने अपने अर्रज़ाक़ को पहचाना है, तब से मैंने अपने रोज़े की फ़िक्र छोड़ दी, तब से मैंने अपने रोज़े के बारे में शक और फ़िक्र नहीं की कि कहाँ से आएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, क्या हम उस अर्रज़ाक़ की पहचान रखने वाले की तरह सोचते हैं? जब अर्रज़ाक़ ने उस रिस्क की जिम्मेदारी ली हुई है तो मुझे क्या टेंशन है? हर एक की आर्जी रहने की जगह, मुस्तकिल रहने की जगह, बचपन में कहीं और थे, अब कहीं और हैं, फिर शादी हो जाएगी कहीं और होंगे, किस मुल्क में, किस शहर में, किस जगह, टेम्परेरी रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, हर चीज़, कब्र किस जगह बनेगी, हर चीज़ अल्लाह ने बनेगी या नहीं बनेगी, अल्लाह ने हर चीज़ लिख ली है। और अल्लाह ताला की ये शान है कि वो पत्थरों के अंदर छुपे हुए कीड़ों को भी रिस्क देता है। कभी किसी कच्ची मिट्टी के ऊपर से वो ईंट उठाए ना, तो अंदर से इतने वो कीड़े वर्म्स टाइप निकल रहे होते हैं, और वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। कौन है जो उनको पालता है उस जगह पे, अंधेरों में, लिटरली मिट्टी के ऊपर, ईंट के नीचे अंधेरा फुल, कौन है जो वहां पे उनको रिस्क दे रहा है? अल्लाह। हम नहीं खिला सकते, वो अर्रज़ाक़ है जो अजीबो गरीब हैरत अंगेज तरीकों से पूरी मखलूक की रोजी उन तक पहुंचा रहा है। हुकूमतें कहाँ से खिलाएंगी, बॉस कहाँ से खिलाएंगे, बैंक्स कहाँ से खिलाएंगे, नौकरियां कहाँ से खिलाएंगी, वो तो खुद कर्जों में डूबे हुए हैं। अल्लाह की शान है, वो आपको रिस्क देने के वसाइल भी दे रहा है और रिस्क भी दे रहा है। और अल्लाह की शान है, जब छोटे थे ना, दांत नहीं थे, वो दूध पिलाया जाता था, और जब बड़े हो गए तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें चबाते हैं। हम ना मर नहीं सकते जब तक जमीन पे अपना रिस्क पूरा ना कर ले। आपकी जो रिस्क का ड्रम है ना, वो जैसे पानी वाली जो टैंकी होती है, वो जो आपकी रिस्क की टैंकी है ना, वो आपने पूरी खत्म करके जाना है। वो अलग बात है कि वो कहे ना कि हाँ फलां की 4 फैक्ट्रियां, 4 गाड़ियां, इधर 1 गाड़ी, 1 घर, 1 ही फैक्ट्री, वो आप छोड़ दें। जो अल्लाह ताला ने आपकी रोजी की जो टैंकी भर दी है ना, आप उसमें 4 टूटियां लगा लें, ये 5 लगा लें, ये 10 लगा लें, या 1 लगा लें, जब तक वो खत्म नहीं होगी ना, आपने इस दुनिया से जाना नहीं है, मौत नहीं आएगी। फिर होता है जिस्मानी रिस्क, वो रिस्क जो जिस्म को चाहिए, फूड, ग़ज़ा। फिर हमारे जिस्म की ज़रूरत है गर्मी और सर्दी से बचना, और रिहाइश देता है। फिर इसी रिस्क में औलाद आती है, जिसको जितनी जैसी चाहता है देता है। फिर कमज़ोर और बीमार को सेहत और कुव्वत अता करता है। तो जिस्मानी रिस्क में क्या आता है? ग़ज़ा, रिहाइश, औलाद, सेहत। एक शख्स है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, एक शख्स है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन गुर्दे फेल हैं, उसके किडनीज फेल हैं, क्या करेगा उन करोड़ों का? आप अल्लाह ताला के सामने जितना बेचते जाएंगी ना, उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला आपको देते जाएंगे। अल्लाह ताला का वादा है आपसे। सूरत अल-अनकबूत की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कितने ही चलने वाले हैं, इमेजिन करें जरा, जो अपना रिस्क नहीं उठाते, अल्लाह उनको रिस्क देता है, और तुम्हें भी, और वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जितने परिंदे, चिड़िया, तोते, चमगादड़ें, कौवे, लोमड़ी, हाथी, शेर एटसेट्रा, जो कुछ भी है, जो भी चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, सबको अल्लाह रिस्क दे रहा है, और उसके खजाने फिर भी कम नहीं हो रहे। फिर आता है रूहानी रिस्क। ये वो रिस्क है जो सिर्फ खास लोगों को मिलता है, जो दिलों का तोशा है। और इसमें आ जाता है इल्म,
انسان کی سب سے بنیادی ضرورت، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کیا ہے، کس نے مجھے پیدا کر دیا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے سے کیا ڈیمانڈز ہیں، مجھے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا ہے، مجھے آگ سے بچنا ہے، کیا ہوتی ہے آگ، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیوں آ گئی، یہ سب انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے وہ رزق دیتا ہے. پھر آتی ہے انٹیلیجنس، ذہانت. انسان کو ذہنی صلاحیتیں اور قابلیتیں دی گئی. کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی اس سے ذرا کم ہوتا ہے، اس سے ذرا کم ہوتا ہے. یہ رزق خاص ہے جو اللہ جس میں جتنا چاہے بانٹتا ہے. پھر آتا ہے ایمان کا رزق، وہ ایمان جس کے بغیر انسان ادھورا ہے. ہر ایک کی ایمان کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی یقین کا، توکل کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. جس کے پاس جتنا ایمان ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ نے خاص آپ کو دیا ہوا ہے. پھر آتی ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ کی انمول دولت. یہ اللہ کا رزق خاص ہے. یہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. یہ بہت بڑا رزق ہے. گائیڈنس از اے گفٹ. جو ہدایت پا گیا وہ فلاح پا گیا. پھر آتا ہے تفکر، سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنے کی صلاحیت. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت غور و فکر کر کے کسی چیز کا، مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جلد باز ہوتے ہیں، جلدی جلدی میں فیصلہ کر لیتے ہیں. تو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گفٹ کی ہوئی ہے. پھر اسی طرح آ جاتا ہے سکون. ہاں، یہ جس کی ہم سب کو تلاش ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. الرزاق، یہ سکون دینے والا رب، وہ رزق خاص دیتے ہے سکون کا، جس کو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے وہ عطا کرتا ہے. پھر ہوتے کائناتی رزق، جیسے بارش جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے نا آج کل، دھوپ، ہوا، پانی، کتنا قیمتی رزق ہے. 4 موسم، پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں، دن رات، صبح شام، یہ اللہ کا رزق ہے. اور آپ کو پتہ ہے الرزاق کا سب سے خوبصورت اینگل کیا ہے؟ وہ ناممکن حالات میں رزق دیتا ہے. سورہ طلاق ہے نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے جس کو اس کو گمان بھی نہ ہو. اللہ اکبر، امیجن کریں، آپ کو گمان بھی نہیں ہے کہ یہاں سے مل سکتا ہے اور اللہ آپ کو ان راستوں سے دے دیتا ہے. اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ الرزاق. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اور سورہ طلاق میں نا حیرت کی بات ہے، بار بار رزق کا ذکر آیا. ہماری سوسائٹی میں کتنی عورتیں جو ظلم برداشت کرتی ہیں ساری زندگی، کہ طلاق ہو گئی تو کہاں رہے گی عورت، کہاں سے کھائے گی، کون کھلائے گا. اللہ نہ کسی کو اس آزمائش میں ڈالے، آمین. لیکن شوہر نہیں ہے الرزاق. الرزاق اللہ ہے، شوہر قوام ہے، شوہر کو رزق اللہ دیتا ہے. اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے، وہ دیتا ہے اللہ کو. اللہ رزق، الرزاق ہے. وہ ہے اللہ جو بندے کی روح کو خوشی اور سکون کا رزق دیتا ہے، پھر روح کو صحت اور قوت کا رزق دیتا ہے، اور پھر روح کو فرحت، سرور اور تازگی کا رزق دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ رزق نصیب فرمائے، ورنہ تو دنیا سے ایسے ہی سسکتے ہی نہ چلے جائیں. کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ گزرے ہیں جو ایسے دنیا سے سسکتے گھٹتے چلے گئے، جنہوں نے اللہ کی معرفت ہی نہیں پائی، جنہوں نے اللہ کی یاد میں سکون ہی نہیں پایا، جنہوں نے دنیاوی چیزوں میں، مٹیریلسٹک چیزوں میں اپنی خوشی تلاش کرنے کی کوشش تو کی، لیکن وہ ان کا اندر سے روح ان کی اداس رہی، جو گھٹتے چلے گئے. اور جب آپ اللہ پر توکل کریں گی نا کہ مالک تو ہی الرزاق ہے، جو مجھے دیا ہوا ہے میں راضی ہوں، تو نے مجھے رزق دیا ہے الحمدللہ، تو پھر وہ پروردگار آپ کے تھوڑے میں بھی برکت دے دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. الغزالی کہتے ہیں کہ ہر جاندار کے لیے رزق پیدا کرنے والا الرزاق ہے، اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب مہیا کرنے والا اور ان تک رزق پہنچانے والا الرزاق ہے. رزق کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ اپنی مہربانی سے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے رزق، مگر جس کے لیے چاہے اپنی مرضی کے مطابق رزق کشادہ کر دے یا تنگ کر دے. رزق کے اصل معنی پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو بھی کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کی اچھی اجازت دے دی جائے. آپ موبائل فون یوز کر رہی ہیں نا، اجازت ہے نا، تبھی تو یوز کر رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ رزق ہے. الرزاق نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم موبائل سے، گاڑیوں سے، اچھے کھانے سے، کپڑے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رازق اور رزاق کا بہت ڈفرنس ہے. ہمارے رب الرزاق ہے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی اپنا تعارف رزق دینے کے حوالے سے کرواتے ہیں نا، رازق سے نہیں الرزاق سے کرواتے ہیں. الرزاق سپرلیٹو ڈگری ہے،
سپرلیٹو ڈگری ہے. اگر خالی رازق ہوتا نا ہمارا رب تو صرف رزق دینا ہی تھا. اور رزاق کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے, وہ نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے پہنچانا رزق کو ہر مخلوق تک. وہ ہے جو خوشحالی دیتا ہے. دنیا میں کسی کو بھی سب سے قیمتی جو رزق ملا ہے وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن, کہ اللہ میں آپ سے ہر حال میں راضی ہوں, آپ نے مجھے جو بھی عطا کیا ہے میں آپ سے بہت بہت راضی ہوں. اور آپ دیکھیں دنیا میں رزق کے طالب یا دنیا میں رزق کی طلب کرنے والے آخرت کے رزق کی فکر کریں نا. اگر ایسا ہوتا اور ہم اس بات پہ شکایت کرتے کہ فلاں کو تو اتنا رزق دیا ہوا ہے ہمیں تو دیا ہی نہیں ہے, فلاں اتنا غریب ہے اور فلاں اتنا امیر ہے, یہ کیا تقسیم ہوئی, یہ کس نے پیدا کر دیا, یہ تو کتنی ناانصافی کی بات ہے. ہم ضرور اس پہ گرا کرتے, شکوہ کرتے, مانتے اس کو. اگر آخرت نہ جڑی ہوتی ساتھ, آخرت ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, جو اس دنیا میں آزمایا گیا بھوک سے, خوف سے, جان و مالوں میں کمی کے نقصان سے, پلوں میں کمی کے نقصان سے, اس دنیا میں اس کے لیے اجر ہے جو صبر کرے گا. اس دنیا میں غریب ہے, اس دنیا میں بہت رزق ملے گا. جو ایمان لائے, اللہ پر توکل کرے, بھروسہ کرے, بہت رزق ہے اللہ کے پاس. نہ صرف اس دنیا میں, اس دنیا میں تو بہت خوبصورت رزق ہے اللہ کا. دنیا میں ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ رزق ہے. وہ سماعت ہو, وہ بصارت ہو, وہ زبان ہو, وہ اولاد ہو, وہ مال ہو, جس کو اچھی طرح استعمال کریں گے وہ نعمت ہے, غلط جگہ کھپائیں گے وہ فتنہ ہے. ہم رزق کو بڑھا یا کم نہیں کر سکتے. وہی ٹینکی والی مثال لیں, ہم ٹینکی کو بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے. ہاں سورسز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. ہاں جتنے نلکے لگانے ہیں, ٹوٹیاں لگانی ہیں, جتنی ایفرٹ کر کے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹینکی اللہ نے بھرنی ہے نا بس وہ اتنی رہنی ہے, اس کو کم زیادہ نہیں کر سکتے. سورسز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا توکل کا لیول, پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلہ سے نکلتے ہیں, بھرے پیٹ لوٹتے ہیں. کون ہے جو ان کو کھلا کر پلا کر بھی جاتا ہے؟ الرزاق. جب آپ کو پتہ ہے زندگی میں حلال نہیں رہتا نا تو برکت نہیں آتی, حرام کا چسکا لگ جاتا ہے. پھر مال اتنا آتا ہے, اتنا آتا ہے, برکت نہیں ہوتی. پھر لوگ کہتے ہیں پہلے تو 1 کلو میں گزارا ہو جاتا تھا, اب 5 کلو میں کچھ نہیں بنتا. پہلے تو 1 روٹی کھا کے پیٹ بھر جاتا تھا, اب تو بھوک ہی ختم نہیں ہوتی. جو حرام رزق کی طرف جاتے ہیں پھر ان کے بڑے بڑے نقصانات ہیں. قبولیت دعا سے محروم ہو جاتے ہیں, زندگی میں برکت سے محروم ہو جاتے ہیں, اولاد ان کی نافرمان ہوتی ہے, سکون سے وہ محروم ہوتے ہیں, لذت عبادت سے وہ محروم ہوتے ہیں, عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا, دل کے سخت ہو جاتے ہیں. تو دنیاوی مال و دولت کا مل جانا نا یہ رزق کا چھوٹا سا پورشن ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے, ان سے بندہ کہے کہ ہم سے 5 لاکھ لے لو, اپنی 2 ٹانگیں توڑ کے دے دو ہمیں. اچھا 1 آنکھ اپنی دے دو, نکال کے کروڑ لے لو. صرف مثال ہے, 1 آرگن دینا شروع کریں, اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ صرف مثال ہے, ورنہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا. اگر آپ وہ دانت لگوائیں نا نکلی والے, ان سے وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا جو اللہ نے دیے ان سے آتا ہے. اللہ کی بنائی ہر چیز پرفیکٹ ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ملا ہی کیا ہے, ایک ایکسیڈنٹ کی مار نہیں ہے, ایک کرونا کی مار نہیں ہے, ایک کینسر کی مار نہیں ہے. گھر میں ایک میڈیکل کیس آ جائے نا, خدا نخواستہ کسی کے بچے کی کڈنیز فیل ہو جائے نا, خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے نا, خدا نخواستہ اربوں سے کک پہ آ جاتے ہیں لوگ. لاکھ سے کک ہوتے دیکھا لوگوں کو. ایک فیکٹری کی میں آگ لگنے کی مار نہیں ہے انسان, کروڑوں کا انسان جس کے پاس کروڑوں کی مال و دولت ہے. تو یہ اللہ ہے جو اس کو جتنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے. اور جب بندہ ذرا حد سے آگے گزرنے لگتا ہے اللہ کو اوقات میں رکھنا بھی آتا ہے. وہ رب ہے, وہ اختیار رکھتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ہے. ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے جو آخرت میں لے ڈوبے انسان کو. تو رزق ہر چیز جس کو آپ اویل کر رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک سن رہی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں نا, کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا, رزق اللہ نے آپ کو بے انتہا نوازا ہوا ہے. ورنہ پوچھیں ان لوگوں سے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جن کے آرگنز کام نہیں کر رہے. خربوں کا انسان خود ہے, اللہ نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو, صحت دے کے رکھی ہوئی ہے آپ کو, اور پھر کہتے ہیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے. اتنی ناشکری کرتے ہیں ہم اپنے رب کی. الحمدللہ اس نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے. اپنے ہر معاملے میں نا, ہر معاملے میں, رزق کا ہو, صحت کا ہو, کاروبار کا ہو, اولاد کا ہو, ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں. آپ اللہ پر بھروسہ کریں گی نا, اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دے گا. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا نا, پورا یقین رکھیں, خود پہ غور کریں. ذرا حیرانگی ہونے لگتی ہے کہ یار یہ میرا حق تو نہیں ہے میں جہاں پہ ہوں,
یہ گھر، یہ آسانی، یہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوں، یہ بیڈ، یہ بستر، یہ آرام گاہ، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ دوست جو مجھے اتنی عزت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میری شناخت بن گئی ہے، لوگ مجھ سے پیار کیوں کرتے ہیں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ الرزاق نے دیا ہوا ہے آپ کو، آپ کا کمال نہیں ہے، الرزاق نے رزق دیا ہوا ہے آپ کو. اور یاد رکھیے گا، نیکی پکڑتے ہی ایک دم رزلٹ نہیں آئے گا، آپ کو سالوں انتظار کرنا ہے، پھر رزلٹ ملے گا. یقین کریں ملے گا. آپ کے تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا. صرف اس لائن کو پکڑ لینا آپ کہ میرے تھوڑے میں بھی الرزاق برکت ڈال دے گا. وہ قادر ہے، وہ ڈالے گا، وہ دکھائے گا آپ کو. انتظار کریں آپ، اللہ آپ کے لیے اسباب بنائے گا. صرف ایک بات کو آپ اس بات کو ایک دفعہ پکڑ کر لکھ لینا، آزما لیں کچھ سال. آپ کو لگے گا میرے ساتھ تو کرامتیں ہونے لگ گئی ہیں، میرے تو اسباب ہی نہیں تھے. کس نے دیے اسباب؟ الرزاق نے. اور جس بھی حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کریں. وہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام والا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہیں کہ بس کریں، مجھے اتنا رزق دے دیا اللہ تعالیٰ نے، مطلب مجھے تو اتنا زیادہ اللہ نے مجھے نواز دیا. اللہ کو کہیں کہ بس کریں، مجھے بہت مل گیا ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں گا. آگے تھوڑا سا گئے، ایک شخص تھا جس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے اور اس نے ریت سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہو مجھ پہ بھی تھوڑا سا کرم کر دے، میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تھوڑا سا نواز دے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں گا. موسیٰ نے اللہ سے بات کی تو جواب ملا کہ موسیٰ جو پہلا شخص ہے نا، اس کو جا کے کہنا کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، اللہ تمہارا رزق بند کر دے گا. اور جو دوسرا شخص ہے اس کو کہنا کہ شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارا رزق شروع کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں پہلے شخص کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارا رزق بند ہو جائے گا. اس نے کہا میں شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک میں نے اپنے رب کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، میں شکر نہ ادا کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب کا کھایا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رزق نہیں بند ہو سکتا. دوسرے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے تم شکر ادا کرنا شروع کر دو، تمہارا رزق بڑھتا جائے گا، عطا کرنا شروع کر دے گا. اس نے کہا موسیٰ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا؟ اور پھر جانتی ہیں کیا ہوا؟ وہ ہوا چلی، اور جو اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا ہوا چل گئی، وہ بھی نہیں رہا. شکر اتنی بڑی نعمت ہے. تو رزق کو بڑھانے کا فارمولا پتہ ہے کیا ہے؟ شکر. قرآن میں آتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. قرآن کا فتویٰ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتے، 100% سچ ہیں. میرا یہاں پہ بولنا، آپ مجھے سن رہی ہیں، اس بات میں غلطی لگ سکتی ہے آپ کو کہ آپ مجھے سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ خواب میں آپ مجھے سن نہ رہی ہوں. اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، مطلب وہ تمہیں دے گا. 100% ہے یہ بات، درست ہے. تو رزق کو بڑھانے کا فارمولا کیا ہے؟ شکر. الحمدللہ کہ یا رب تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے.